ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے؟ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے دو مضمون ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک جہاد کی ترغیب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہدایات بھی دی ہیں اور کچھ واقعات بھی سنائے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق، کیونکہ جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی نوبت آتی ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس مناسبت سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اور جب ذکر آیا تو پھر وہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کے ساتھ خاص نہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال جس طرح بھی خرچ کیا جائے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے یا اور کسی طریقے پر، اس سب کے تفصیلی فضائل بھی اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمائے ہیں اور اس کے کچھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو درحقیقت کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ بعض منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کچھ واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے، بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے۔ اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، جب تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کچھ ایسے نمونے دنیا کو دکھا دیے ہیں جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا گیا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر ایک آگے اشارہ آ رہا ہے آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کروایا، اور تیسرا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے میں اللہ تعالیٰ کے موت اور زندگی دینے سے متعلق ہے، اور پھر چوتھا واقعہ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں پانچواں واقعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اس سیاق میں یہاں پر ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا؟ اس کے لفظی معنی اگر کیا جائے تو یہ ہوں گے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ ان کا حال معلوم ہونا مراد ہے، اس لیے ترجمہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا الذین خرجوا من دیارہم،
جو اپنے گھروں سے نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، یعنی موت سے بچنے کے لیے. وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ، تو اللہ تعالی نے ان سے کہا مر جاؤ، موتو، مار جاؤ. ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا. اب اس واقعے کی پوری تفصیل تو قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی وقت کوئی قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ موت سے بچ ہی جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. یہاں قرآن کریم نے یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں تھے اور موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. یہ اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، لہذا اکثر ان کا صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے وہ سبق مل جائے، اور اس واقعے سے جو سبق دینا مقصود ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے. البتہ جس انداز سے قرآن کریم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے لوگوں میں مشہور و معروف تھا. چنانچہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام المفسرین کہلاتے ہیں، یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض تابعین سے کئی روایتیں نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے جو کسی وقت ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے یا طاعون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب یہ اس جگہ پہنچے جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے، یعنی جہاں وہ موت سے بچ کر پہنچے تھے، تو اللہ کے حکم سے موت نے وہیں ان کو آ لیا. بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں. حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ قصہ موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہے، اس لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے یہودیوں میں مشہور ہو گیا ہو اور پھر یہودیوں سے اہل عرب کے پاس بھی پہنچا ہو اور ان کو معلوم ہو. بہرحال واقعے کی یہ تفصیلات چونکہ قرآن نے بیان نہیں کی، لہذا ہم یقین کے ساتھ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات قرآن کریم کے صاف اور صریح الفاظ سے واضح ہے کہ ان لوگوں کو حقیقی طور پر موت کے بعد زندہ کیا گیا تھا. ہمارے زمانے کے بعض مصنفین نے مردوں کے زندہ ہونے کو بعید القیاس سمجھتے ہوئے اس آیت میں یہ تعبیر کی ہے کہ یہاں موت سے مراد سیاسی اور اخلاقی موت ہے اور دوبارہ زندہ ہونے سے مراد سیاسی غلبہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعبیر قرآن کریم کے صریح الفاظ سے کسی طرح میل نہیں کھاتی اور عربیت اور قرآن کریم کے اسلوب سے بھی بہت بعید ہے. اگر کسی قوم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سیاسی موت مر گئی تھی تو سیدھا سا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ ان کے اوپر ایک موت طاری ہو گئی تھی، لیکن یہاں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. تو یہاں اس کو سیاسی موت سے تعبیر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو تم سیاسی موت مر جاؤ، یہ بہت ہی بعید اور دور ازگار بات ہے. لہذا اس میں یہ تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے تو اس قسم کے واقعات میں تعجب کی کیا بات ہے جس کی بنا پر یہ دور ازگار تعویلیں اختیار کی جائیں. بالخصوص جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہاں سے آیت 260 تک جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اس کی روشنی میں یہاں موت اور زندگی سے حقیقی معنی مراد ہونا ہی قرین قیاس ہے، اور آگے بھی
کئی واقعات اللہ تعالیٰ یہ ایسے بتا رہے ہیں جس میں مرنے کے بعد کسی کو زندہ کیا گیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تنبیہ کے طور پر موت بھی دی اور پھر اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا، یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ایک مظہر تھا، لیکن لوگ اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ایسے آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنا پر وجود میں آتے ہیں، اور ان پر انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن بہت سے لوگ اس فریضے سے غافل رہتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے جو مقصود تھا اس واقعے کو بیان کرنے سے بھی اور آئندہ جو واقعات آ رہے ہیں ان کو بیان کرنے سے بھی، اس کو صریح الفاظ میں فرما دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ اور پھر آگے فرمائے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم جو کچھ باتیں آپس میں کرتے ہو، بعض اوقات اس میں بزدلی کی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس میں جہاد کے مقصد کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور تمہارے دل میں جو جہاد سے فرار کی باتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بعض منافقین خاص طور پر وہ جہاد سے کترایا کرتے تھے، تو ان کو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف بھی ہے اور ہر بات کو سن بھی رہا ہے۔ پھر آگے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور وہ یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ وہ ایک طرح سے چلے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو مال ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کن فیکون کا معاملہ اس کی مشیت کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کو کسی بھی شخص سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب کوئی شخص کسی خیر کے مصرف میں، کسی بھلائی کے مصرف میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا ہماری ہمت افزائی کے لیے کہ یہ ایک قرضہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، قرضاً حسنا، ایسا قرض جو اچھا قرض ہے وہ دے۔ تو کون ہے جو یہ اچھا قرض دے؟ تو یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص دوسرے کو قرض دیتا ہے تو پھر واپس اس کو وہ چیز ملتی ہے، یعنی مقروض کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس کرے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا، اس لحاظ سے یہ قرض ہے۔ اور حسناً یہ صفت ہے قرض کی، اور ہمارے اردو زبان میں بھی قرض حسن بولا جاتا ہے، بعض لوگ قرض حسنہ بولتے ہیں، وہ لفظ صحیح نہیں ہے، قرض حسن صحیح لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے اچھا قرض۔ اچھا قرض کے معنی یہ ہے کہ جو ایسا قرض کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرض دے، اور اس میں رویہ بھی اپنا اس کا اچھا رویہ ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ دے، مناسب موقع پر دے، مناسب وقت پر دے، مناسب طریقے سے دے۔ یعنی یہ نہیں کہ قرض بھی دے رہا ہے آسان بھی جدت لا رہا ہے، اور یہ کہ اس سے مطالبہ اس سے زیادہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، جیسے سود کا مطالبہ نہ کرے،
یہ سب باتیں مل کر قرض حسن بنتی ہے. یعنی ایسا قرض جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قرض دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مفاد میں اتنا اس کو بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا گیا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر دے گا تو اس کو ہم اپنی طرف سے زیادہ بڑھا کر دیں گے. اور یہاں پر فرمایا اضعافاً کثیرہ، یعنی بہت بدرجہ زیادہ. اضعاف ضعف کی جمع ہے جس کے بعد دگنے کے ہوتے ہیں. تو اضعاف جب جمع ہو گئی تو دگنے تگنے چوگنے پتہ نہیں کتنے گنے اس کے اندر داخل ہو گئے. اور پھر کثیرہ بھی ساتھ میں بڑھایا، یعنی بہت زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم تو قرض دو گے قرض حسن، یعنی تم اس طرح قرض دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس اخلاص کے ساتھ ہوگا، خوش اسلوبی کے ساتھ ہوگا، اور اس میں کوئی زیادتی کی شرط بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا آخرت کے اندر، اس کے بڑا اجر و ثواب ملے گا. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو قرض دیا جاتا ہے، انسانوں کے درمیان کوئی قرض کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اگر قرض کے وقت میں یہ بات طے کر لی جائے کہ قرض لینے والا جب واپس کرے گا تو اتنا اضافہ کر کے واپس کرے گا، اگر قرض کے معاہدے میں یہ بات طے ہو تو اسی کا نام سود ہے، جس کی ممانعت آگے آنے والی ہے اسی صورت کے اندر. لیکن اگر قرض تو دیا گیا بغیر کسی شرط کے، اور نہ کوئی شرط تھی، نہ کوئی دینے والے کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اس سے زیادہ وصول کروں گا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو جو قرض لینے والا تھا اس نے محض اپنی خوش دلی سے کچھ پیسے زیادہ دے دیے، قرض خواہ کو پیسے زیادہ دے دیے، اپنی خوش دلی سے دے دیے. نہ قرض خواہ کی طرف سے مطالبہ تھا، نہ قرض کے اندر کوئی شرط تھی، لیکن خوش دلی سے اس نے اپنی طرف سے کچھ دے دیے. تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ فضیلت کی چیز ہے، اور اس کو حدیث میں حسن قضا سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ادائیگی اچھے طریقے سے کی جائے. تو قرض حسن تو وہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ اس میں جس وقت قرض دیا جا رہا تھا تو کوئی شرط لگا کر زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آئے تو اس وقت میں اگر زیادہ دے دے تو وہ قرض حسن ہونے کے منافی نہیں ہوتا. تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرض حسن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا گیا وہ ایک طرح سے قرض حسن دیا گیا، کہ اس میں کوئی شرط اپنی طرف سے یہ نہیں تھی دینے والے کی کہ میں زیادہ وصول کروں گا، لیکن جب ادائیگی اللہ تعالیٰ کریں گے آخرت میں تو بہت زیادہ بڑھا کر وہ عطا فرمائیں گے، وہ جو کہیں ہزاروں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دے سکتے ہیں. لیکن دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان جو قرض کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو شرط لگانا سود ہے اور حرام ہے، جیسے کہ آگے آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں قرض دے گا، یعنی ہمارے راستے میں خرچ کرے گا، جہاد کے راستے میں خرچ کرے یا غریبوں کی امداد میں خرچ کرے یا کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگا کر خرچ کرے، تو ہم اس کو آخرت میں جا کر بہت زیادہ گنا کئی گنا بڑھا کر اس کو دیں گے. تو یہ وہ شرط نہیں ہے جس کو اس کو قرض حسن سے نکال کر اس کو سود میں داخل کر دے. لہذا اس جگہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. دنیا کے اندر
ہونے والا کوئی معاملہ نہیں ہے جس میں قرض کے اوپر کسی اضافے کی شرط لگائی گئی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، یعنی جب آدمی بخیل آدمی جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو کل کو کہاں سے میرے پاس کمی پیش آ جائے گی اور میری ضروریات کے لیے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت پورا کرنے کا بھی مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے تنگی ہو جائے گی، تو یہ تنگی اور کشادگی یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، وہ یبسط، اور وہی وسعت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ تم گھاٹے میں رہو گے اور تمہارے مال میں تنگی پیش آ جائے گی صدقہ دینے کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط لمنفق خلفا ولممسک تلفا، کہ اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو اس کو اس کے بدلے میں اور دیجیے، اور جو سینت سینت کر اپنے پاس پیسے رکھ رہا ہو اور خرچ نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اس کو اس کے مال پر ہلاکت مسلط فرما دیجیے۔ تو اس میں یہ گویا ایک طرح سے یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صدقہ کرنے سے تمہارے مال میں اتنی کمی آ جائے گی کہ تمہیں تنگی پیش آئے۔ ٹھیک ہے، گنتی میں تو کمی آئے گی فوری طور پر، لیکن وہ گنتی کی کمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ذرائع سے پورے فرما سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ گنتی ہی تو ساری چیز نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہے کہ اس پیسے سے برکت ہو، اس پیسے سے فائدہ حاصل ہو، اور وہ برکت اور فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے پیسوں میں بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ بہت پیسے ہوں لیکن برکت نہ ہو تو فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور تھوڑے پیسے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سارے کام نکال دے تو اس سے فائدہ تھوڑے پیسوں میں بھی حاصل ہو گیا۔ تو اس واسطے تنگی پیدا ہونا یا کشادگی پیدا ہونا یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اس کی وجہ سے تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز نہ رہو، کے بارے میں رکو نہیں۔ اور پھر آخر بات یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اگر تم نے یہاں مال خرچ کیا ہوگا تو دنیا کے اندر بھی تمہارے مال میں برکت ہوئی، اور آخرت میں تو پھر اس کے اوپر جو کچھ اجر ملے گا وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ
ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یہ واقعہ جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا، وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہ مصر منتقل ہو گئے تھے، اور وہاں پر فرعون کی غلامی میں ایک زمانہ دراز گزارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر واپس فلسطین لے جانا چاہتے تھے، لیکن فلسطین کے اوپر ایک بڑی زوراور قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، تو فلسطین واپس پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ ان عمالقہ سے جہاد کیا جائے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے وطن پر قابض ہو گئے تھے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کو ان سے جہاد کرنے کی دعوت دی گئی تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کے پروردگار دونوں جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو ان سے لڑنے نہیں جا سکتے، وہ بڑی زوراور لوگ ہیں۔ اس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں محصور کر دیا گیا تھا، اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چونکہ تم اب جہاد نہیں کر رہے اور فلسطین کے اوپر عمالقہ قابض ہیں، لہذا جب تک تم ان سے جہاد نہیں کرو گے وہ علاقہ خالی نہیں ہو سکے گا، تم وہاں جا کر آباد نہیں ہو سکتے۔ لیکن تم چونکہ جہاد نہیں کر رہے تو اب 40 سال تک تمہیں صحرائے سینائی کے اندر چکر لگانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ صحرائے سینا میں 40 سال تک پھرتے رہے، جو ان کے لیے ایک قید خانہ جیسا ہو گیا کہ وہ نکلنا چاہتے تھے اس صحرائے سینا سے، مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نائب حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے، اور ان کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا حصہ فتح ہوا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر عمر تک بنی اسرائیل کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر کیے. تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت کچھ قاضی ہوا کرتے تھے. اس لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے. کیونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں. آخر میں فلسطین کی ایک بت پرست قوم جو اشدودی کہلاتی تھی، اس نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی، اور وہ متبرک صندوق بھی وہ لوگ اٹھا کر لے گئے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا ایک نسخہ اور آسمانی غذا من کا مرتبان محفوظ تھا، اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے. کیونکہ اس تابوت میں، اس صندوق میں حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ تبرکات تھے، اور ساتھ میں تورات کا بھی ایک نسخہ رکھا ہوا تھا، اور آسمانی غذا جو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا کی صورت نازل کی تھی، اس میں سے من جو ایک بوٹی تھی اس کا ایک مرتبان وہاں پر اس میں رکھا ہوا تھا. تو بنو اسرائیل جب کبھی جنگوں میں جاتے یا کسی سے مقابلہ ہوتا تو اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے. تو یہ اشدودیوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ لوگ اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، جس سے بنی اسرائیل کی ہمتیں بہت پست ہو گئیں اور وہ حوصلہ ہارنے لگے کہ یہ صندوق جو ہمارے لیے ایک تقویت کا سامان تھا، یہ ہم سے جدا ہو گیا. تو حالات کے اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، اور جب ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر مختلف طریقوں سے وہ ظلم ڈھاتے رہے، تو پھر بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے جھنڈے تلے فلسطین میں جہاد کر سکیں اور وہاں اپنے وطن کی طرف واپس پہنچ سکیں. تو اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں ذکر فرمایا ہے. اور بائبل میں بھی یہ واقعات موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کے بیان میں اور بائبل کے بیان میں بعض جگہوں پر فرق ہے. مثلا یہ کہ بائبل میں طالوت کا نام ساؤل ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں ان کا نام طالوت بتایا ہے، اور ساتھ ہی اس میں کچھ تفصیلات میں بھی فرق ہے، اور وہ تفصیلات میں جو فرق ہے اس میں در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر رہے تھے، کسی وقت ان کو موقع ملا ہوگا تو انہوں نے اس کے اندر کچھ تحریف و تبدیلی کر دی ہوگی، واللہ اعلم. لیکن بہرحال قرآن کریم کا بیان بالکل واضح اور صاف ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی وہ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب اذ قالوا لنبی لہم، جب کہ انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا. نبی سے مراد یہاں پر حضرت سموئیل علیہ السلام ہے، اور ان سے کہا تھا کہ ابعث لنا ملکن، ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. یہاں پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی عادت سے واقف تھے کہ یہ لوگ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پہلے بھی متعدد جنگوں کے اندر وہ پیٹھ دکھا چکے ہیں، اور جیسا کہ ایک بہادر قوم کو دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اس طرح کا حوصلہ ان کے اندر ہے نہیں.
تو اس لیے حضرت نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو؟ تو جواب میں انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے، یعنی دشمن نے ہمیں اپنے وطن سے نکالا ہے، ہمارے بچوں کو نکالا ہے، تو اب ہم دوبارہ اس وطن میں جانے کے لیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیوں جنگ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے اگر بادشاہ آ جائے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں دعوے تو یہ کیے تھے انہوں نے، لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو تولوا، تو وہ پیٹ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے لوگوں کے، یعنی کچھ لوگ تو ثابت قدم رہے اور پھر جہاد میں انہوں نے شرکت بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر فتح بھی حاصل ہوئی جیسا کہ آگے آنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ پیٹ پھیر گئے اور وہ جہاد میں شامل نہ ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر کس طرح انہوں نے پیٹ پھیری اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو فتح عطا فرمائی، اس کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت یہ نام ہے ان صاحب کا جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل پر بادشاہ بنا کر مقرر کیا گیا تھا۔ طالوت کے لفظی معنی عبرانی زبان میں لمبے تڑنگے آدمی کے ہوتے ہیں، تو عربی میں بھی طول کے مادے سے قریب ہے، تو ان کا یہ نام اس لیے شاید ہوگا کہ ان کا قد و قامت اور ان کا جسمانی انداز جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ مضبوط اور طویل تھا۔ قرآن کریم میں بھی آگے ذکر فرمایا کہ جسمانی اعتبار سے بھی ان کو فوقیت حاصل تھی دوسرے لوگوں پر، یعنی وہ بڑے تنومند اور دل ڈول کے اعتبار سے بڑے آدمی تھے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ وہ اتنے لمبے تھے کہ دوسرے لوگ ان کے کندھے تک آتے تھے۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ یہاں قرآن کریم نے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کا اعلان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ براہ راست بادشاہ ہونا بذات خود کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے۔ نام چاہے کچھ بھی رکھ لیا جائے، اگر کوئی حکمران، کوئی سربراہ حکومت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع وہ اگر حکومت چلاتا ہے، یعنی جو احکام دیتا ہے وہ اللہ کے احکام کے تابع دیتا ہے اور بالکلیہ اپنے آپ کو مالک، ساری سلطنت کا مالک تصور نہیں کرتا، اور جو کچھ اس کے پاس مزارع اور وسائل ہیں ان کو امانت تصور کرتا ہے اور اس امانت کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے، انصاف کا معاملہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرتا ہے، تو اس کا نام چاہے بادشاہ رکھ لو، چاہے صدر رکھ لو، چاہے رئیس رکھ لو، چاہے امیر رکھ لو، جو نام بھی چاہو رکھ سکتے ہو، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سربراہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور عدل و انصاف قائم کرے۔ یہ صفات جس میں بھی پائی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو چاہے بادشاہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی اور صدر مملکت یا وزیر اعظم یا کوئی اور لفظ بھی استعمال اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو اور عدل و انصاف قائم کرے۔
تو اس لیے ملکہ سے بعض لوگوں نے یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ملوکیت کی اجازت دے دی ہے یا بادشاہ بنا کر خود بھیجا ہے تو ملوکیت کی حمایت کی ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ملوکیت بذات خود کوئی خرابی کی بات نہیں. اگر خرابی پیدا ہوتی ہے اس بات سے کہ بادشاہ وہ ایک خود سر حکمران بن بیٹھتا ہے اور وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنی خالص رائے سے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے اور وہ حکومت حد و انصاف کی بسا اوقات پابند بھی نہیں ہوتی. تو اس واسطے اس ملوکیت کو منع کیا گیا ہے اور وہ بری چیز ہے. لیکن اگر سربراہ ان اوصاف کا حامل ہو جو ابھی میں نے ذکر کیے اور اس کا نام بادشاہ رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی متعین حکم نہیں دیا کہ سربراہ کا نام بادشاہ رکھو یا امیر رکھو یا خلیفہ رکھو یا صدر رکھو. اس کے بارے میں کوئی متعین حکم نہیں دیا. لوگ اپنے مشورے سے جو نام چاہے رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے اوصاف وہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنو اسرائیل کے پاس بادشاہ بنا کر بھیجا. قالو تو جیسا کہ بنی اسرائیل کی عادت رہی ہے کہ ہر موقع پر وہ کسی نہ کسی سرکشی کا مظاہرہ کرتے تھے, تو یہاں پر بھی بادشاہ تو خود مانگا تھا اور جب بادشاہ بنا کر طالوت کو بھیج دیا گیا تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا, بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا. ونحن احق بالملک منہ, ہم تو اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں. اصل بات یہ تھی کہ طالوت جو تھے یہ بنی اسرائیل کے قبیلے بنیامین سے تعلق رکھتے تھے اور بنیامین کا قبیلہ سب سے چھوٹا قبیلہ تھا 12 قبیلوں میں, اور اس میں بھی یہ مالی اعتبار سے کم حیثیت قسم کے صاحب تھے. تو بنی اسرائیل جن کی نگاہ اپنے قبائلی تعصبات پر تھی اور قبائلی فخر و غرور پر تھی اور مال و دولت پر تھی, ان کی نظر میں طالوت کوئی وقت نہیں رکھتے تھے, کیونکہ ایک تو چھوٹے قبیلے سے تعلق تھا ان کا, دوسرا مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کی کوئی حیثیت خاص نہیں تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کیسے بادشاہ بن جائیں گے ہم پر اور ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال, اور ان کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے تو ان کو بادشاہ کیسے تسلیم کر لیں. قال حضرت سموئیل علیہ السلام نبی نے کہا ان سے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے تمہارے لیے, تم پر فضیلت دے کر چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور انہیں علم اور جسم میں زیادہ وسعت عطا کی ہے, یعنی علم کے اعتبار سے بھی وہ تمہارے سے زیادہ ہے اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے اور جسمانی ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی تم سے کہیں زیادہ ہیں. اور اس وقت ایسے ہی حکمران کی ضرورت ہے جو بڑے ڈیل ڈول والوں عمالقہ سے جہاد کر سکے. لہذا ان کو بادشاہ بنانا عین حکمت کے مطابق ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, یعنی ملک کی حکمرانی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو یہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم ہی سب سے پہلے یہ کہو کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کر کے مقرر کر دے وہ ہی مناسب ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. وسعت رکھنے والا ہے لہذا وہ کسی کو بھی بادشاہ مقرر کر سکتا ہے. علم رکھنے والا ہے لہذا اس کو پتا ہے کہ کون شخص بادشاہت کے زیادہ مستحق ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کو کون اس کو اچھی طرح پورا کر سکے گا. پھر حضرت
समूइल अलैहिस्सलाम का आगे ये मक़ूला नकल किया कि क़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनसे ये भी कहा था कि इन्न आयत मुल्की अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, कि उनकी सल्तनत की अलामत यह होगी कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सकीनत का सामान है। व बक़ियतुन मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, और मूसा और हारून ने जो अशिया छोड़ी थी उनमें से कुछ बाकी मादा चीजें भी उसमें मौजूद हैं। तहमिलुहुल मलाइका, उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। यानी हजरत समूह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से ये भी कहा कि अगर तुम्हें कुछ शक हो रहा है कि तालूत को ही अल्लाह ताला ने बादशाह मुकर्रर किया है या नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके बादशाह बनने की एक अलामत ये होगी कि वो संदूक, मुतबर्रिक संदूक, जिसका जिक्र मैं पीछे कर चुका हूँ कि उसमें हजरत मूसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कुछ यादगारें थी, तबर्रुकात थे, तौरात का नुस्खा था और मन की ग़िज़ा भी कुछ थोड़ी सी मौजूद थी। वो बड़ा मुतबर्रिक संदूक समझा जाता था, उसको उशदूदी उठाकर ले गए थे और बनी इसराइल उसके जाने से बड़े कमज़ोर, बड़े पशमुर्दा, बड़े गमगीन और हौसला हारे हुए बन गए थे। तो हज़रत समूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से तालूत को बादशाह बनाने की एक अलामत यह होगी कि वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और फरिश्ते लेकर आएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि वो संदूक वापस आ गया। तो उसका वाक़या इसराइली रिवायात में ये मज़कूर है कि उस दूधी कौम के लोग जो संदूक उठाकर ले गए थे, वो ले तो गए कि लेकिन उन्होंने ले जाकर वो एक मंदिर में ले जाकर रख दिया था, मगर इसके बाद वो तरह तरह की मुसीबतों से दो चार होना शुरू हो गए। कभी उनके बुत औंधे पड़े मिलते, कभी उनके दरमियान गिल्टियों की वबा फैल जाती, कभी चूहों की कसरत हो जाती। तो आखिरकार उनके नजूमियों ने उन्हें यह मशवरा दिया कि ये सारी आफतें इस संदूक की वजह से आ रही हैं। चुनांचे उन्होंने वो संदूक बैलगाड़ियों पर रखकर उन्हें शहर से बाहर की तरफ हका दिया। यह बाद इसराइली रिवायात में भी मज़कूर है और बाइबल के अंदर भी इसी तरह मज़कूर है। बाइबल में यह जिक्र नहीं है कि फरिश्ते उठाकर लाए, बल्कि ये कहा कि उन्होंने बैलगाड़ियों पर रखकर शहर से बाहर की तरफ हका दिया। कुरान करीम ये फरमा रहा है कि उसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। तो अगर बाइबल की ये रिवायत दुरुस्त भी हो कि उन लोगों ने खुद संदूक को बाहर निकाल दिया था, तो ये मुमकिन है कि बैलगाड़ियों ने उसे शहर से बाहर छोड़ दिया और वहां से उसे फरिश्ते उठाकर बनी इसराइल के पास ले आए। और यह भी मुमकिन है कि बैलगाड़ियों पर हकाने का किस्सा ही गलत हो और फरिश्ते उसे बराह रास्त उठा लाए हों। वल्लाहु आलम। बहरहाल वो हुआ यही कि वो संदूक बनी इसराइल के पास वापस आ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, उस संदूक में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए सकीनत का सामान है। सकीनत के माना असल में तो होते हैं सुकून के, इत्मीनान के, लेकिन खास तौर से सकीनत का लफ्ज़ उस मौके पर इस्तेमाल होता है जब किसी दुश्मन से मुकाबला हो, लड़ाई हो रही हो या बहुत और किस्म के कुछ खतरात दरपेश हों और उस वक्त में कोई तसल्ली और ढारस किसी वजह से दिल में पैदा हो जाए तो उसको सकीनत से ताबीर ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर मुराद यही है कि वो संदूक ऐसा था कि उसके तुम्हारे साथ रहने की वजह से तुम्हारे दिल में तसल्ली रहती थी, ढारस बंदी होती थी। जब तुम दुश्मन का मुकाबला करने जाते थे और वो संदूक तुम्हारे साथ होता था तो तुम उसकी वजह से एक अपने दिल में ढारस महसूस करते थे। तो वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और उसके नतीजे में जब तुम फिलिस्तीन के काबिजों के ऊपर जाकर हमला करोगे तो उस हमले के अंदर तुम्हें एक तसल्ली हासिल रहेगी कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक तसल्ली का सामान तुम्हारे पास मौजूद है।
آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس واقعے میں بڑی نشانی ہے۔